अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत का हामिल है। एक बंदे की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक 1965 में ये शख्स था, अभी चूँकि दुनिया में नहीं रहा। ये 1965 का वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। उस दौर की मर्दाना ताकत आप पर लाजिम है कि ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे, इसके दौरान मैं नुस्खा बताऊंगा, आपको चंद टिप्स बताऊंगा इस बंदे की ताकत के हवाले से और नुस्खा मुकम्मल बताऊंगा आपको। आप पर लाजिम है कि ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आप सवालात करते रहेंगे, उसका जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के अंदर सवालात के आपके मुकम्मल जवाबात भी हैं। सिंपल सा एक नुस्खा है, 3-4 अज्जा पर नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, ना कोई जड़ी बूटी है ना कुछ। सिंपल खाने की अद्वियात हैं जिससे आपकी इतनी ज़्यादा मर्दाना ताकत हो जाएगी कि आपकी सोच भी नहीं है, यानी जहाँ तक आपकी सोच भी ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से शुरू होती है ये इस नुस्खे की, इस अज्जा की मर्दाना ताकत। ठीक है, तो आप पर लाजिम है मेरे भाई ये वीडियो मुकम्मल देखें। मैं आप लोगों की फ़लाह के लिए काम कर रहा हूँ। मैं आपसे कोई पैसे या लेकर मैं नुस्खा नहीं दे रहा, आप लोगों की फ़लाह के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है जी, अब आप पर लाजिम है ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मैं आपको उसका पहले आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा उस बंदे का कि वो बंदा है क्या चीज़ थी, उसके बाद मैं उसका आपको नुस्खा बताऊंगा। 1965 में एक हमारे बुज़ुर्ग हकीम साहब हैं, उनसे एक बंदे का पल्ला पड़ा। उस बंदे की 3 बीवियाँ थीं, ठीक है, और सिंपल एक झोंपड़ी में उसका घर था और उसके पास ये मवेशी बहुत ज़्यादा थे, गाय भैंस बकरियाँ ये उसने रखे हुए थे। बहुत पुराना वाक़या है, उसने ये चीज़ें रखी हुई थी और उसने अपने ये चीज़ें एक जगह उसने बनाई हुई थी, जंगल था उसका, उसके अंदर उसने अपनी आज़ाद की हुई थी। अब उस बंदे जब हकीम साहब से मुलाकात हुई तो हकीम साहब ने उसका चेहरा देखा, लाल सुर्ख उसका चेहरा था, यानी कि कह लें कि अनार की तरह लाल सुर्ख था उसका चेहरा, जैसे अनार होता है। और उस बंदे के हकीम साहब, क्योंकि पुराने दौर के हकीम तो चेहरे पढ़ भी लेते थे कि उसकी मर्दाना ताकत कितनी है, तो जब उसका चेहरा उन्होंने पढ़ा, उस बंदे के अंदर हकीम साहब के मुताबिक बहुत 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 ज़्यादा पावर थी। फिर इस तरह हकीम साहब ने एक दफ़ा उसको देखकर तो वो ख़ुद परेशान हो गए, उनके पांव तले ज़मीन निकल गई कि ये बंदा है क्या चीज़ और खाता क्या, और इसकी मर्दाना ताकत इतनी ज़्यादा किस वजह से है। 3 बीवियाँ इसने रखी हुई हैं और तीनों सेटिस्फाई हैं उसके साथ। तो जब उस बंदे से मुलाकात हुई, इस तरह मतलब आना जाना शुरू किया हकीम साहब ने उनकी तरफ, और उन्होंने इधर, तो इस तरह मतलब बात चलते चलते थोड़ी पुरानी हो गई। आपको पता है थोड़ा बंदे से अंदर की बात पूछनी हो तो उससे थोड़ा सा मेल जोल रखना पड़ता है। तो इस तरह करते 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 हकीम साहब ने उसको 3 साल के अंदर उससे ये बातें मुकम्मल पूछना शुरू की। इस दौरानिए के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उससे पूछते रहे। ठीक है जी, अब 3 साल के अंदर हकीम साहब ने जो बातें पूछी वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हकीम साहब ने उससे पूछना शुरू किया कि क्या आपकी औलाद है। उसने कहा नहीं। वो कहता है कि मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं है। उस बंदे की सोच ही अजीब किस्म की थी। वो कहता है मुझे औलाद की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, फिर हकीम साहब ने पूछा कि मैंने जैसा आपका चेहरा देखा है, आपके चेहरे के अंदर, आपके चेहरे से मालूम होता है कि आपकी मर्दाना ताकत बहुत 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 ज़्यादा है। उसने कहा जी है। हकीम साहब ने पूछा कि आपने 3 बीवियाँ रखी हुई हैं, तो 3 बीवियाँ आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं, मतलब आप उनको पूरा कर लेते हैं, उनके साथ उनकी शहवत उनकी मुकम्मल कर लेते हैं। उसने जब ये बात की कि हकीम साहब, जो मैं खुराक खाता हूँ, ये खुराक के दौरान मैं 10 साल से रोज़ाना तीनों बीवियों को 20 मरतबा हम बिस्तरी करता हूँ, तीनों बीवियों के साथ, यानी टोटल 20 मरतबा।
تو جب یہ بات سننی تھی حکیم صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ایک دفعہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 20 مرتبہ ہم بستری کیسے کرتے ہو تم؟ حکیم صاحب حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, جیسے کہ آپ ابھی ہو گئے ہوں گے. تو حکیم صاحب جب اس سے باتیں اگلوانا چاہتے تھے تو اس سے پوچھتے رہے باتیں, اور حکیم صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ اس 10 سال کے دوران کبھی آپ کو کمزوری محسوس ہوئی, بڑھاپا محسوس ہوا؟ اس نے کہا ہاں, شروع میں 30 مرتبہ جمع کرنے پر محسوس ہوا, مگر 2 سال تک جب میں 20 مرتبہ روزانہ جمع کرتا رہا تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب 20 مرتبہ روزانہ سے زیادہ جمع مجھ سے نہ ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی. میں سوچنے لگا کہ قوت با کو کس طرح سے بڑھانا چاہیے. میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر میں دیکھ ہی چکا تھا کہ سم الفار نہ مردوں کو مرد کامل بنا دینے کی تاثیر رکھتا ہے. سم الفار یہ آپ نے اجزاء ہے حکمت میں اس کا نام سنا ہوگا. بس میرا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا اور میں نے ایک وعید جی کے مشورے سے اس کا استعمال, یعنی حکیم کے مشورے سے اس کا استعمال شروع کیا. اب تک اس کا استعمال کر رہا ہوں. اس نے کہا جی کہ یہ سم الفار جو ہے وہ میں استعمال کرنا شروع ہوا تو پھر میں اپنا آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اپنی مردانہ طاقت بڑھانی شروع کر دی. اچھا, حکیم صاحب نے پوچھا کہ اب سم الفار استعمال کرتے ہو اور مکمل طور پر نامرد ہو؟ اس نے کہا ہاں, اب بھی سم الفار استعمال کرتا ہوں, مکمل طور پر نامرد ہوں. میں نے کہا وعید جی سم الفار کی ترکیب استعمال کیا بتائی؟ اس نے کہا 1 حصہ سم الفار, 8 حصہ مغز اخروٹ, دونوں کو آپس میں ملا کر ایک رتی شروع آہستہ آہستہ بڑھائیں. انہوں نے کہا تھا کہ مغز اخروٹ سم الفار کا مسئلہ ہے. میں نے سم الفار اور مغز اخروٹ کی مرکب کو ایک رتی سے شروع کر کے 1 ماشا کی بجائے 2 ماشا تک بڑھا دیا اور آج کل یہی مقدار استعمال کر رہا ہوں. اچھا, ایک تو یہ چیز وہ استعمال کرتا تھا سم الفار, اور اس کے ساتھ جو میں نے اجزاء بتائے ہیں مغز اخروٹ اور سم الفار کا, مغز اخروٹ سم الفار کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. حکیم صاحب نے اسے پوچھا کہ آج کل آپ کی روزانہ خوراک کیا ہے؟ اب میں چونکہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تو یہ میں آپ کو خوراک بتاتا ہوں جو وہ اس بندے نے بتائی جو وہ روز کھاتا تھا, اور وہ کھا کر ورزش 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک وہ ورزش کرتا تھا, بھاگتا تھا, دوڑتا تھا, بھاری بھرکم کام کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے گاؤں میں کس قسم کے کام ہے, لکڑ کاٹنا, لکڑوں کو لانا, یہ وہ کرنا, مطلب اور اتنا پیدل چلنا, 3-3 4-4 کلومیٹر پیدل چلنا, ایون کہ 10-10 کلومیٹر بھی لوگ پیدل چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ کام کرتا تھا اس خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. حکیم صاحب نے پوچھا خوراک کیا کھا رہے ہو آج کل؟ اس نے بتایا, اس نے اپنی مردانہ طاقت کا راز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اس کی مردانہ طاقت کا راز ہے. اس نے کہا کہ صبح 1 پاؤ مکھن, بادام اور مصری, ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر سے 1 سیر گرم دودھ اور 4 انڈے, یہ صبح کا ناشتہ ہے جناب. ٹھیک ہے. دوپہر کو تیتر, انڈے, مرغ, گوشت وغیرہ, یہ چیزیں دوپہر کو وہ استعمال کرتا تھا. شام کو تیسرے پہر 2 سیر کڑا ہوا دودھ, رات کو مچھلی اور انڈے یہ کھاتا تھا. انڈے کتنے 3 ہوں 4 ہوں, دیسی انڈے ہوں, یہ اب ادھر تعداد نہیں لکھی ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ رات کو مچھلی اور انڈے وغیرہ کھاتا تھا. کڑا ہوا دودھ, رات کو مچھلی اور انڈے وغیرہ وہ کھاتا تھا. ٹھیک ہے جناب. تو حکیم صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم شراب پیتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں پیتا. اس نے کہا ورزش؟ حکیم صاحب نے پوچھا کہ ورزش؟ اس نے کہا روزانہ کرتا ہوں اور بے تحاشا ورزش کرتا ہوں اس خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. اب ناظرین
جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی خوراک کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو بندہ دیسی خوراک یعنی کہ صبح 1 پاؤ مکھن کھاتا تھا بادام اور مشری کے ساتھ، اس کے اوپر سے 1 سیر گرم دودھ اور 4 انڈے وہ کھاتا تھا، دوپہر کو تیتر، انڈے، مرغ اور گوشت یہ چیزیں کھاتا تھا، شام کو تیسرے پہر 2 سیر یعنی 2 کلو کڑا ہوا دودھ، رات کو مچھلی اور انڈے وہ کھاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بندے کی مردانہ طاقت، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ 10 سال تک یہ چیزیں کھاتا رہا، سم الفار یوز کرتا رہا، اور 10 سال تک 20 مرتبہ وہ ہم بستری کرتا تھا اپنی 3 بیویوں کے ساتھ۔ تو حکیم صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیویاں تم سے کبھی انہوں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا کہ تم 20 مرتبہ ہم بستری کرتے ہو اور ان کے ساتھ ہو؟ اس نے کہا کہ جب پہلی بیوی نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن دوسری بیوی جب کی ہوئی اس سے شادی، تو جب میں ایک دن میں 15 بار اسے ہم بستری کرتا تھا، نئی شادی ہوئی تو اس نے تھوڑا سا مجھے محسوس کرایا کہ میں اتنا زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی اصل مرد کی پاور جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب وہ اتنی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے روزانہ صبح دوپہر شام ورزش کرتا تھا، بھاری بھرکم کام کرتے تھے۔ آج بھی آپ بیکورڈز ایریا میں چلے جائیں، گاؤں والی سائڈ پہ چلے جائیں، یہاں پر لوگ جتنے بھی ہیں وہ یہ خوراک دیسی گھی کے ساتھ کھاتے ہیں، مکھن، پنیر، یہ بالائی اور بادام، مصری، یہ چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، مرغی، گوشت، انڈے، مچھلی، یہ چیزیں بے پناہ یوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھاری بھرکم کام بھی کرتے ہیں اور اپنا پسینہ نکالتے ہیں جسم کے اندر سے، اس خوراک کو ہضم کرنے کے لیے بھاری کام کرتے ہیں، اور پھر وہ 10 بار بھی بستری بھی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ میں نے بھی سنا ہوا کہ وہ 10 بار بھی ہم بستری کرتا تھا وہ شخص، وہ بھی اسی طرح کی خوراک کھاتا تھا۔ تو آپ کی نظر سے جو بزرگ حضران جن کی ایج 30 سے 30 پلس ہے، 30 سے زیادہ ہے، انہوں نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، ان کی نظر سے بھی چند واقعات گزرے ہوں گے، ان کے بزرگ جو اس طرح کی خوراک کھاتے تھے اور پھر ہم بستریاں لگاتار کرتے تھے، پھر ان کی بیویاں بھی ان سے راضی ہوتی تھیں اور وہ دوسرے مردوں کی طرف نہیں دیکھتی تھیں، پھر وہ سخت بھی ہوتے تھے، پھر ہر چیز مطلب وہ ایک سیٹ اپ کے ذریعے کرتے تھے۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں، جتنی ہو سکے کہیں سے بھی منگوا کر دیسی گھی استعمال کریں، مکھن استعمال کریں، دودھ استعمال کریں خالص، کوشش کیا کریں اگر 20 کلومیٹر بھی جانا پڑے تو دودھ خالص وہاں ملتا ہے تو وہاں دودھ لازمی لے کر آ کر رات کو پیا کریں۔ میں بھی پیتا ہوں، میں خود اسی لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ دودھ لازمی پیا کریں، کم سے کم ایک بندہ 1 پاؤ دودھ آج کل لازمی پیے، کیونکہ حالات پاکستان کے اس طرح کے ہیں کہ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ 1 کپ لازمی دودھ اپنا پئیں۔ تو امید کرتا ہوں میرا یہ بتائی ہوئی ٹپس نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، میں کوئی نسخہ بیچتا نہیں ہوں، میں کسی سے کوئی فراڈ نہیں کرتا، کسی سے کوئی کچھ نہیں کرتا، میں ایمانداری کے ساتھ اپنے ویورز کو اچھی سے اچھی جو بات ہے، جو اچھی سے اچھی ٹپ ہیں وہ میں فراہم کرتا ہوں تاکہ میرے ویورز مجھ سے مطمئن ہوں، راضی ہوں، میری ویڈیوز واچ کریں۔ میں ان کو کوئی اسکیم اور فراڈ کی طرف نہیں لے کر جاتا، اور نہ ہی میں ان سے کوئی پیسے بٹور کر اور 20-25 روپے کی دوائی بنا کر میں ان سے لاکھوں کروڑوں روپیہ لے لوں، اور میں ایسا کام نہیں کرتا۔ میں جسٹ آپ کو اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی انفارمیشن دیتا ہوں جو آپ اپنی صحت کو بلڈ اپ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری پچھلی بھی ویڈیوز پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی گی۔ لائک اور شیئر ضرور کریے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ آپ کو روزانہ ٹپس میں دوں گا، ایسی ٹپس دوں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی کسی چینل پر نہیں دیکھی ہوں گی۔ آنے والی ویڈیوز میں لائیو ویڈیو بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔